السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ضمائر منفصلہ یعنی ڈیٹیچڈ پروناؤنز میں آج ہمارا موضوع ہے مخاطب مثنیٰ یعنی سیکنڈ پرسن ڈیول۔ ہم نے ضمائر کی دو قسمیں پڑھی ہیں، ضمائر بارزہ اور ضمائر مستترہ۔ ضمائر بارزہ یعنی ویوڈ پروناؤنز، یہ نظر آتے ہیں، دکھائی دیتے ہیں۔ ضمائر مستترہ یعنی ہڈن پروناؤنز، یہ نظر نہیں آتے ہیں، دکھائی نہیں دیتے ہیں۔ ہم نے ضمائر بارزہ کی پھر اپنی دو قسمیں پڑھی ہیں، ضمائر منفصلہ یعنی ڈیٹیچ پروناؤنز، یہ دوسرے کلمے سے ڈیٹیچ ہوتے ہیں، اس سے الگ ہوتے ہیں۔ دوسری قسم ضمائر متصلہ یعنی اٹیچڈ پروناؤنز، یہ دوسرے کلمے کے ساتھ اٹیچ ہوتے ہیں، اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ اور ہم نے ایک اور چیز بھی پڑھی کہ ضمائر منفصلہ سے ہم کسی جملے کا آغاز کر سکتے ہیں، جبکہ ضمائر متصلہ سے ہم کسی جملے کا آغاز نہیں کر سکتے ہیں۔ اس سلائیڈ میں ہم نے دیکھا تھا کہ یہاں پہ ہمارا فرسٹ پرسن ہے اور وہ غائب مذکر واحد کی طرف اشارہ کر کے کہتا ہے ہوا۔ وہیں دو آدمی تھے تو ان کی طرف اشارہ کر کے ہما، اور دو سے زیادہ تھے تو ہم۔ یہاں ایک غائب مونس واحد تھی تو اس کی طرف اشارہ کر کے کہا تھا ہیا۔ دو مونس تھے تو ہما، اور دو سے زیادہ تھے تو ہن۔ اس طرح سے ہم نے دیکھا کہ اگر غائب مثنیٰ مذکر ہوں یا غائب مثنیٰ مونس یعنی تھرڈ پرسن ڈیول، چاہے میسکولائن ہو یا فیمینائن ہو، دونوں کے لیے ہما کی ضمیر استعمال ہوتی ہے۔ تو اس پینٹاگون کے اندر دیکھا تھا ہم نے کہ یہاں پہ یہ فرسٹ پرسن ہے اور اس کے سامنے مخاطب مذکر واحد ہے، یعنی سیکنڈ پرسن سنگولر میسکولائن۔ تو اس سے بات کر کے اس نے کہا تھا انت یعنی آپ مذکر۔ وہیں اس کے سامنے ایک مونس تھی تو اس کے ساتھ بات کر کے اس نے کہا تھا انت۔ تو آج ہم پڑھ رہے ہیں کہ اس کے سامنے دو مذکر بیٹھے ہیں تو یہ ان کے ساتھ بات کر کے کہتا ہے انتما، آپ دو۔ وہیں دو مونس سامنے بیٹھے ہیں تو ان کے ساتھ بات کر کے بھی یہ یہی کہتا ہے انتما، یعنی انتما آپ دو مذکر، انتما آپ دو مونس، یو ٹو۔ تو اس طرح سے پتہ چلتا ہے کہ مخاطب مثنیٰ جو ہے یعنی سیکنڈ پرسن ڈیول، میسکولائن اور فیمینائن دونوں کے لیے انتما کی ضمیر استعمال ہوتی ہے۔ یہاں پہ ہم نے دیکھا تھا کہ یہاں ہمارا فرسٹ پرسن ہے اور وہ غائب مذکر واحد کی طرف اشارہ کر کے کہتا ہے ہوا مدرسن، وہ ایک استاد ہے۔ دو استاد تھے تو ہما مدرسانی، اور دو سے زیادہ تھے تو ہم مدرسون۔ یہاں پہ مونس غائب تھی تو اس کی طرف اشارہ کر کے بتایا ہی مدرستن، دو تھے تو ہما مدرستانی، اور دو سے زیادہ تھے تو ہن مدرساتن۔ اسی طرح اس پینٹاگون کے اندر ہم دیکھتے ہیں یہاں پہ سیکنڈ پرسن میسکولائن ہے تو اس کے ساتھ بات کر کے کہا تھا انت مدرسن، آپ ایک استاد ہو۔ وہیں استانی صاحبہ تھی تو اس کے ساتھ بات کر کے کہا تھا انت مدرستن، آپ ایک استانی صاحبہ ہو۔ تو سیکنڈ پرسن سنگولر میسکولائن کے لیے انت، اور سیکنڈ پرسن
سنگولر فیمینائن کے لیے انتی۔ اور آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کے سامنے دو استاد صاحب کھڑے ہیں، تو ان سے بات کر کے اس نے کہا انتما مدرسان، آپ دو استاد ہو۔ وہیں دو استانی صاحبات ہیں تو ان کے ساتھ بات کر کے کہا انتما مدرستان۔ تو اس طرح دو استاد صاحب سامنے ہیں، ان کے ساتھ بات کر کے انتما، اور دو استانی صاحبہ ہیں تو انتما، یعنی سیکنڈ پرسن ڈیول، میسکولائن اور فیمینائن دونوں کے لیے انتما کی ضمیر استعمال ہوئی۔ اسی طرح یہاں پہ ہم نے دیکھا کہ یہاں پہ ہمارا فرسٹ پرسن ہے اور وہ دور اس لڑکے کی طرف اشارہ کر کے کہتا ہے ہوا ولدن، دو لڑکے تھے تو ہما ولدان، دو سے زیادہ تھے تو ہم اولادن، ایک لڑکی تھی تو ہیا بنتن، دو لڑکیاں تھیں ہما بنتان، اور دو سے زیادہ تھی تو ہن بناتن۔ سامنے ایک لڑکا تھا تو اس کے ساتھ بات کر کے کہا انت ولدن، ایک لڑکی تھی تو انت بنتن، اور آج دو لڑکے اس کے سامنے ہیں اور یہ ان دو سے بات کر کے کہتا ہے انتما ولدان، آپ دو لڑکے ہو۔ وہیں دو لڑکیاں ہیں تو انتما بنتان، آپ دو لڑکیاں ہو۔ تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ سیکنڈ پرسن ڈیول، میسکولائن اور فیمینائن، یعنی مخاطب مثنی، مذکر و مؤنث دونوں کے لیے انتما کی ضمیر۔ قرآن مجید کی سورۃ القصص کی آیت نمبر 35 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قال، اس نے کہا، یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا سنشد عضدک بأخیک، ہم تیرے بھائی کے ذریعے سے تیرا ہاتھ مضبوط کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہ ہم آپ کا ہاتھ آپ کے بھائی یعنی حضرت ہارون علیہ السلام کے ذریعے سے مضبوط کر دیں گے۔ وَنَجْعَلُ لَكُمَا سُلْطَانًا، اور ہم تم دونوں کو ایسی سلطنت یا ایسا غلبہ بخشیں گے۔ لکما، تم دونوں کو، یہ ہم آگے پڑھنے جا رہے ہیں، ہم تم دونوں کو ایک ایسا غلبہ عطا کریں گے، بخشیں گے۔ فَلَا يَصِلُونَ إِلَيْكُمَا، پھر وہ تمہارا کچھ نہ بگاڑ سکے گا۔ فرعون کی طرف اشارہ ہے کہ پھر فرعون تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا ہے۔ بِآیاتنا، ہماری نشانیوں کے ذریعے سے، انتما، تم دو، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور اس کے ساتھ حضرت ہارون علیہ السلام، وَمَنِ اتَّبَعَكُمَا، اور جو تمہاری اتباع کریں، تمہارے پیروکار بنیں، الغالبون، وہی غالب آئیں گے۔ تو اس طرح سے ہم نے دیکھا کہ سامنے دو آدمی ہیں، ان کے ساتھ بات ہو رہی ہے تو انتما کی ضمیر استعمال ہوئی ہے، اور یہ انتما کی ضمیر منفصلہ قرآن مجید میں صرف ایک بار استعمال ہوئی ہے۔ اگر دو عورتوں کے ساتھ بھی بات ہوتی تو وہاں بھی انتما ہی کی ضمیر استعمال ہوتی۔ تو اس طرح سے آج ہم نے یہ جانا کہ عربی میں مخاطب مثنی، مذکر و مؤنث دونوں کے لیے انتما کی ضمیر استعمال ہوتی ہے۔ انتما یعنی آپ دو۔ اللہ حافظ۔